اس رات کے بعد جب بھی آلی ہمارے لیے چھت پر دودھ لے کر آتی تو میں نظریں جھکائے رکھتا. چند دن اسی طرح سے گزر گئے. نانی بھی ٹاؤن شپ سے ہماری طرف آ گئی تھیں. اس رات کو امو ابو نے مجھے کوئی اہم بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا. نانی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں. میں نانی سے بسمہ کے متعلق بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر نانی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس سے پہلے کہ میری نانی سے بات ہوتی ابو جی بول پڑے. میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے حیرانی سے سب کی طرف دیکھا. امو تو مسکرا رہی تھیں البتہ ابو کے چہرے پر سنجیدگی تھی. منہ میں زبان نہیں ہے کیا اس بار ابو کے لہجے میں تلخی تھی. نکاح؟ میرے تو پیپر ہونے والے ہیں. نکاح پیپروں کے بعد ہی ہوگا ابو جی نے فیصلہ کن انداز میں بتایا. مگر ابو جی میں تو بے روزگار ہوں. میں نے ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے. تم اپنا پاسپورٹ بنواؤ ساجد بھائی تمہیں سعودیہ لے جائیں گے. جی بہتر. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. مہروز بیٹا لڑکی کا نہیں پوچھو گے؟ نانی نے سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا. میں نے شکوے کے انداز میں نانی کی طرف دیکھ کر گردن کو نفی میں ہلایا تھا. میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا. نانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بڑی محبت سے میرے سر میں اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگیں. میں نے خفگی کے ساتھ منہ دوسری طرف موڑ لیا. مجھ سے ناراض ہو؟ نانی نے بڑی محبت سے پوچھا. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بسمہ میری بیٹی نہیں ہے. میری بیٹی کی بیٹی ہے. اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا میرے اختیار سے باہر تھا. اجمل خوش قسمت نہیں ہے جس نے بسمہ کو حاصل کر لیا. بدقسمت تو بسمہ ہے جس نے تمہیں کھو دیا. عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تم سے محبت بھی بہت کرتی ہے. عارفہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا. عارفہ ہی سے تو تمہارا نکاح ہو رہا ہے. نانی نے مجھے بڑے اطمینان سے بتایا. میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ نانی سے پہلے پوچھوں آگلہ کروں. اب تو میری بسمہ سے شادی کروانا چاہتی تھیں. عارفہ اور تنویر کی منگنی ٹوٹی. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا اور عارفہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہ جانے کیا کیا ایک ہی بار نانی سے کہہ دیا. میرے پیپرز ہو گئے تھے اور میں جاب کی تلاش میں تھا. ساتھ ساتھ میں نے ہال روڈ کی ایک بڑی الیکٹرانک کی ورکشاپ پر بھی جانا شروع کر دیا. کلثوم باجی کی اپنے سسرال سے لڑائی اس بار کافی لمبی ہو گئی تھی. تائی جی کے میں کے چیچا وطنی میں کوئی شادی آ گئی تو تایا جی اور تائی الفا دیر چلے گئے. پیچھے سے تایا جی کا ٹی وی خراب ہو گیا تو ابو نے مجھے حکم دیا کہ جا کے ان کا ٹی وی ٹھیک کر دوں. اس کی تاریں تو قینچی سے کاٹی گئی ہیں. میں نے بتایا تھا. مجھے پتہ ہے. کلثوم باجی نے بڑے فخر سے کہا. کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. تمہاری محبت کی وجہ سے میں یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں. تم ہو کہ آدیر کا چکر ہی نہیں لگاتے. میری محبت؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں باجی؟ میں نے کلثوم باجی سے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ لیے. کلثوم باجی میرے جواب سے ششدر تھی. کیا تم عارفہ سے محبت نہیں کرتے؟ کلثوم باجی ہڑبڑا الفاٹے تھی. آپ کو کس نے کہا؟ عارفہ تو کہتی ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرتے ہو. کس سے کہتی ہے؟ میں نے الفالجھن سے پوچھا. مجھ سے. کلثوم باجی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. کلثوم باجی مجھے تو آج تک خود ہی سمجھ نہیں آئی کہ کون کس سے محبت کرتا ہے. میری اور کلثوم باجی کی الفالجھن بھی عارفہ نے ہی دور کی تھی. وہ تمہاری تم جانو. میں تو تم سے محبت کرتی ہوں. تمہاری ہی خاطر میں نے تنویر سے منگنی توڑوائی ہے. میں نے کب کہا تھا کہ تم تنویر سے منگنی توڑ دو؟ میں نے کلثوم باجی کے سامنے خود کو عارفہ کی یک طرفہ محبت سے الگ کر لیا تھا. عارفہ اگر میرا گھر برباد ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تم بنو گی. کلثوم باجی نے ملامتی انداز کے ساتھ عارفہ سے کہا اور وہاں سے پاؤں مارتے ہوئے چلی گئی. باجی کے سامنے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کچھ بھی کر لو میرے علاوہ کسی اور سے تمہاری شادی میں کبھی نہیں ہونے دوں گی. عارفہ نے مجھے سیدھے لفتوہے میں کھلم کھلا دھمکی دے ڈالی تھی.
आरफा भी पांव पटकते हुए वहां से चली गई। मैं तो तायाजी के घर टीवी ठीक करने गया था। आरफा ने अल्फाल्ट मेरी ही मरम्मत कर दी। मैंने जल्दी से टीवी ठीक किया और वहां से निकला। आरफा को जब भी मुझसे मुलाकात करनी होती वो खुद ही टीवी को खोलकर उसकी कोई ना कोई तार काट देती। बिस्मा के निकाह के 2 महीने बाद एक दिन नानी मुझे तफसील बताने लगीं। जब मैं अस्पताल से घर आई तो पता चला रशीद ने अजमल से बिस्मा का रिश्ता तय कर दिया है। बिस्मा बड़ी रोई करलाई थी मगर रशीद ने इसकी एक न सानी। तेरी मासी की बहू और सुंदस ने तेरे खालू के खूब कान भरे थे बिस्मा और तेरी मासी के खिलाफ। रात को बिस्मा ने कहा कि मैं जहर खा लूंगी मगर अजमल से निकाह किसी सूरत नहीं करूंगी। रशीद कहने लगा अगर तुमने अजमल से निकाह न किया तो मैं तुम्हारी मां को तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये करवाती थी तेरी मुलाकातें इस कमीने के साथ। मेरे जिस्म में नानी की बातें सुनने के बाद खून की गर्दिश तेज हो गई। नानी ने बातों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। आसिया कहने लगी बिस्मा अजमल से निकाह करेगी मगर मेरी भी एक शर्त है। रशीद फुट से बोला। बोलो। अब मुझे मेरी बहनों से मिलने से कभी भी नहीं रोकेंगे। मंजूर है। उन्हें निकाह पर भी बुलाएंगे और उनसे किसी बात का तज़किरा भी नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। नानी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बताया। महरोज बेटा, बिस्मा बेवफा नहीं थी, मजबूर थी। वो करती भी तो क्या करती। सानिया क्या थी? मैंने नानी से गिले के अंदाज में पूछा। वो लालची थी। जब इसके लिए इस मुए डीलर का रिश्ता आया तो मैंने इसे बहुत समझाया। सानिया बेटी महरोज बड़ा अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सानिया कहने लगी। नानू कैसे खुश रखेगा? किराए के घर में वो लोग रहते हैं। सरकारी कॉलेज में वो पढ़ रहा है। अगर मिली भी तो उसे किसी फैक्ट्री में कोई मामूली सी नौकरी मिल सकती है। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जबकि खुर्रम का अपना बंगला है, गाड़ी है। मैं खुर्रम के साथ ऐश करूंगी। खुर्रम को छोड़कर महरोज से शादी करना हमाकत होगी। नानी फिर आपने क्यों हमेशा कोशिश की कि मेरा रिश्ता आपकी बेटियों की तरफ हो जाए? मैंने दाखी होकर पूछा। नानी ने ठंडी सांस भरी और गमगीन होकर गोया हुई। महरोज बेटा, मैं रिश्तों की पुरानी दीवारों पर नई रिश्तेदारी का सीमेंट लगाना चाहती थी। मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूं। समझा नहीं सकती। अब ऐसा क्यों चाहती थी? नए रिश्ते पुराने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और कमजोर भी करते हैं। मैं भी अपनी बेटियों के दरमियान कमजोर रिश्तों को मजबूत करना चाहती थी। नानी, आपकी बातों से तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी हैसियत आपके नज़दीक ईंट, रेत, सीमेंट जैसी ही थी। नानी ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगा लिया और रुंधी सी आवाज में बोले। मुझे गलत मत समझो महरोज बेटा। जब तुम्हारी अलिफा औलाद जवान होगी उस वक्त तुम्हें अपनी नानी बिल्कुल ठीक लगेगी। अल्लाह जानता है मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर आपकी नीयत साफ थी तो उसे कामयाबी क्यों नहीं मिली? तुम्हारी गुर्बत की वजह से। मेरी गुर्बत? मैं नानी की बात सुन कर हैरान रह गया। सारी जिंदगी में सिवाय एक दिन के मुझे कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ और वो दिन वो था जब मैं राहत बेकरी पर खाली जेब 3 बर्गर खरीदने पहुंचा था। मेरे पास खुद की साइकिल थी, अबूब से अच्छी पॉकेट मनी भी मिल जाया करती थी। आरफा से अलिफा दयार भी मिल जाता था। हर रोज रात को नबील के साथ मेरे लिए भी एक प्याला दूध आ जाता। छठी वाले दिन में और नबील बाहर से नाश्ता करते, कभी पेजी के पाए, कभी फीके की लस्सी, काके की निहारी। आज नानी ने मुझे गरीब बोल दिया। अपने मन के आईने में मुझे कभी अपनी गुर्बत नजर ही नहीं आई। मैं तो दिल का अमीर था और उसी को अमीरी समझता था। सानिया ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं देखी, इसे तो तुम्हारी गुर्बत ही नजर आई थी। इसी तरह रशीद की नफरत भी थी। उसने खाली हाथों की बजाय भरे हुए हाथों में अपनी बेटी का हाथ दिया है। नानी, सच में सानिया या बिस्मा के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। सानिया ने तो तुम्हारी मोहब्बत को ही थूक दिया और बिस्मा निगल ही गई।
ایک دم سناٹا تھا میرے اندر بھی اور باہر بھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنا گدھا بھی گھوڑا مالو میم ہوتا ہے۔ میں گوالمنڈی کو ہی نیو یارک کی بزنس سڑیٹ سمجھ بیٹھا تھا۔ میرے نزدیک دنیا کے سب سے امیر لوگ گوالمنڈی کے ہی مکین تھے۔ عارفہ بڑی اچھی لڑکی ہے، نانی نے ثانیہ بسمہ کے بعد عارفہ کے لیے بھی وہی لائن بول دی تھی۔ میں یہ سوان کے خاموش ہی رہا۔ اگر اتنی اچھی ہوتی تو تنویر اس سے سالوں پرانی منگنی کیوں ختم کرتا؟ تمہاری وجہ سے، نانی نے ایک اور الزام میرے سر لگا دیا۔ میں نے کیا ہے؟ جو چیزیں ساجد اپنے ہونے والے داماد کے لیے سعودیہ سے لاتا تھا، وہ چیزیں تم عارفہ سے لے لیتے تھے۔ خدا کی قسم نانی، میں نے عارفہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ تو خود ہی مجھے تحفے تحائف دیتی رہتی ہے، اور تم لے لیتے ہو۔ ذرا سوچو، ایک لڑکی اپنے منگیتر کی چیزیں کسی دوسرے کو کیوں دے گی؟ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ چیزیں تایا جی تنویر کے لیے لاتے تھے۔ عارفہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں بچپن سے ثانیہ سے محبت کرتا تھا، اور بسمہ بچپن ہی سے میری محبت میں گرفتار تھی۔ نہ ثانیہ مجھے ملی اور نہ ہی بسمہ مجھے پا سکی۔ کلثوم باجی کی شادی سے بھی پہلے سے تنویر عارفہ کے عشق میں مبتلا ہے۔ میں تنویر کا عشق دیکھوں یا عارفہ کی محبت؟ اگر تنویر کو عارفہ سے عشق ہوتا تو وہ اس سے منگنی نہ توڑتا۔ بے وفائی کرو تو منگنی کی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، میں نے نانی کو بتایا۔ عارفہ نے کس کی خاطر تنویر سے بے وفائی کی ہے؟ تمہاری خاطر، نانی کی بات سوان کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، نانی یہ کہتی ہوئی اپنی جگہ سے الفاٹ ہے اور اپنے بیگ میں سے ایک پیکٹ نکال کر لے آئیں جو کلر کے ایک گفٹ پیپر سے پیک تھا۔ یہ بسمہ نے تمیری لیے خریدا تھا۔ میں نے وہ تھام لیا اور اپنی بہنوں کے کمرے سے الفاٹے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنا لکڑی کا بڑا سا صندوق اپنے پلنگ کے نیچے سے نکالا، جس کے اندر میں اپنی خاص چیزیں رکھا کرتا تھا۔ وہ گفٹ اس میں رکھا اور اسے پھر سے تالا لگا دیا۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے تھے۔ چھت پر پہنچا تو سامنے نبیل کھڑا تھا۔ شیربن شیر، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ نبیل نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی، مگر آنسو تھے کہ وہ کسی تسلی کو نہیں مان رہے تھے، وہ تو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ ایک کی منگنی ہو گئی اور دوسری کی شادی۔ میں نے تو دونوں کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ میں نے زخمی آواز کے ساتھ کہا، دودھ بھائی۔ علی نے نبیل کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور ٹرے سے دودھ کا پیالہ الفاٹے لیا۔ علی وہاں سے مزید کچھ بولے چلی گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے عارفہ سے کہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تو تمیری گلے پڑ گئی ہوں، عارفہ نے بڑے فخر سے کہا، جیسے مجھے فتح کیا ہو۔ میں نے مری ہوئی آواز میں اسے یاد کرایا، ہماری شادی نہیں ہوئی ابھی تک، دن رکھے گئے ہیں، شادی بھی ہو ہی جائے گی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے دو ٹوک کہہ دیا۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، عارفہ نے الفت سے کہا۔ میں ہلکا سا مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ عارفہ نے فوراً پوچھا۔ اس لیے کہ دو مردوں کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی ہے تم نے۔ میری بات سوان کر عارفہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب عارفہ کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ تنویر کی بات تو رہنے ہی دو، عارفہ نے بے راغ سے کہا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ تم مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ تنویر کو میں نے تمیری لیے چھوڑا ہے، ایک تم ہو کہ کبھی محبت کے ساتھ میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ عارفہ جذباتی ہو گئی تھی۔ میں مزید کچھ کہے وہاں سے الفاٹے گیا۔ وہ کہاں جا رہے ہو؟ عارفہ نے بے قراری سے پوچھا۔ ہال روڈ۔ ٹی وی تو ٹھیک کرتے جاؤ۔ ٹی وی تو ٹھیک ہو جائے گا، زندگی کا کیا؟ عارفہ تم نے اپنی ضد کی خاطر میری اور تنویر کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے ٹی وی ٹھیک کیا
اور اپنی راہ پکڑی۔ چند دن بعد ایک دن میں اضطراب کے عالم میں چھت پر ٹہل رہا تھا۔ نبیل علی کے جہیز کا سامان چھوڑنے کے لیے گجرانوالہ گیا ہوا تھا۔ آنے والے جمعہ کو میرا عارفہ سے نکاح ہونا تھا۔ اس سے 2 دن بعد اتوار کو علی کی بارات تھی۔ سردی کے باوجود میرا نیچے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نانی میرے کمرے میں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ علی چینی کے پیالے کو ٹرے میں رکھے ہوئے نمودار ہوئی۔ مہروز میں آپ کے لیے گرم دودھ لائی ہوں۔ کیوں لائی ہو تم میرے لیے گرم دودھ؟ میں نے گرمی کھاتے ہوئے جواب دیا۔ علی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ دل میرا چاہ رہا تھا جی، اور حکم اماں نے دے دیا۔ جاؤ لے جاؤ دودھ، میں نے نہیں پینا، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ اب عارفہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے نا؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرے غصے سے علی کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگی، اب عارفہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور میں انور سے؟ تم نیچے جاؤ، تمہاری گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں غصے میں چلایا۔ میرے گھر والوں کو مجھ پر اعتماد ہے، علی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ اگر یہی حرکتیں رہیں تو اعتماد الفاٹے جائے گا۔ محبت اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ اب پر اعتماد نہ ہوتا تو کیسے کرتی محبت؟ تم اپنی بکواس بند کرو اور دف ہو جاؤ یہاں سے۔ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں انور کی دلہن نہیں بنوں گی اور عارفہ کو اب کی بننے نہیں دوں گی، علی نے بڑے تحمل اور یقین سے کہا اور نیچے چلی گئی۔ میری پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں میرے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ امو اور میری بہنیں گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں۔ میں کمروں کی سفیدی کے بعد صحن میں سفیدی کر رہا تھا۔ علی خالی ہاتھ مجھے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ چاچی جی، آپ کی بہن کا ملتان سے فون آیا تھا، وہ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کریں گی۔ خیریت تو ہے علی بیٹا؟ نانی نے چاول چانتی ہوئے گردن الفاٹے کر فکر مندی سے پوچھا۔ بی جی خیریت ہی ہے۔ انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ علی نے سکون سے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں پہلے ہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نانی کی نگاہوں سے ہماری اکھیوں میں ہوتی ہوئی بات چیت چھپ نہ سکی۔ امو جی نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے نانی سے کہا۔ ماں جی چلی، تم ہی سوان آؤ، عطیہ کی ضروری بات۔ نانی کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امی جی نبیل کے گھر خالہ عطیہ کا فون سوانے چلی گئی۔ علی نانی کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری شادی کو کتنے دن رہتے ہیں علی بیٹا؟ نانی نے چاول چاندی ہی علی کو دیکھے بغیر پوچھا۔ مہروز کے نکاح میں 4 دن باقی ہیں، علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا۔ میں بھی اپنا کمیم ختم کر چکا تھا اور میں علی ہی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کا پوچھا ہے، مہروز کے نکاح کا نہیں، نانی نے سنجیدگی کے عالم میں دبے غصے کے ساتھ جواب دیا۔ مہروز کے نکاح کے 1 دن بعد ہی تو میری شادی ہے بی جی۔ نانی جی، چائے؟ حریم نے چائے کی ٹرے نانی کے سامنے کرتے ہوئے اطلاع دی۔ میں نے کب چائے مانگی؟ نانی نے سوالیہ انداز میں چائے کا کپ الفاٹیتی ہوئے پوچھا۔ حریم نے وہی ٹرے علی کی طرف کرتے ہوئے جواب دیا۔ علی باجی کے لیے بنائی تھی، سوچا آپ کے اور بھائی کے لیے بھی بنا دوں۔ نانی بسکٹ؟ تحریم 2 پلیٹیں پکڑے ہوئے نانی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ بسکٹ اور نمکو بھی علی باجی کے لیے ہے؟ نانی نے تشویش بھرے لہجے میں حریم اور تحریم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ علی باجی کے گھر جائیں تو وہ اتنا کچھ کھلاتی ہیں ہمیں، حریم نے بڑے مزے سے بتایا۔ تحریم بھی جلدی سے بول پڑی، میں تو چاہتی تھی کہ علی باجی ہی ہماری بھابھی بنے۔ تحریم، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں نے تحریم کو ڈانٹ دیا تھا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری تحریم دبی سی آواز میں بولی۔ حریم نے تحریم کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ وہ بھائی تحریم کا مطلب تھا کہ علی باجی جیسی ہی ہماری بھابھی ہو۔ نانی اس سارے منظر نامے کے دوران خاموش ہی رہی۔
नानी के अलावा हम सब एक दूसरे से नजरें चुराते हुए चाय पी रहे थे। नानी सबके चेहरों पर लिखी हुई तहरीरों को पढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इस दौरान उम्मी जी खुशी के आलम में सहन में दाखिल हुई। माँ जी, मुबारक हो, पहले महीने ईद के बाद सानिया की शादी है। दिन रख लिए हैं। अतिया बाजी बता रही थीं अब लोगों को शादी के कार्ड भी चंद दिनों में मिल जाएंगे। हम मुल्तान जाएंगे सानिया बाजी की शादी पर। तहरीन जो सहमी हुई बैठी थी वो ये सुआन कर खिल अलिफाटे। वो सब भूल गई जो इसने चंद मिनट पहले बोला था। बड़ा मजा आएगा। हरीम भी अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। खुशी का माहौल था। अबूजी भी आ गए। बेशुमार शॉपिंग बैग अलिफाटे हुए। ये लो महरोज की माँ, जो लिस्ट में लिखा हो अलिफ था सब ले आया हूं। हरीम, तहरीम अपने अबू से सामान पकड़ो। अमू ने मेरी बहनों को हुक्म दिया। इन दोनों ने जल्दी से अबू से सारे शॉपिंग बैग थामे और अंदर चली गईं। आली ने भी अपना खाली कप रखा और वो भी सीढ़ियां चढ़ गई। अगले महीने सानिया की शादी है। अमू ने अपनी तरफ से अबू को खुशी की खबर सुनाई। अबू मुन्ह बनाते हुए बोले, चलू जी, नया खर्चा। अबू के लिए ये फिक्रमंदी की बात थी। जिसने भी कहा है ठीक ही कहा है। एक कौम का हीरो दूसरी कौम के लिए विलन होता है। एक की खुशी दूसरे को गम मालूम होती है। सानिया के लिए यह खुशी की बात थी कि उसकी डीलर खुर्रम से शादी होने वाली थी। ना जाने मुझे क्यों तकलीफ हो रही थी। महरोज याद आया। रस्ते में साजिद भाई और भाभी मिले थे। इनका फिर से खराब हो गया है, वो तो ठीक करा। इस टीवी की तो मेरे अंदर सानिया की शादी की खबर सुआन कर आग लगी हुई थी। ऊपर से अबुवे ने टीवी ठीक करने का हुक्म दे दिया। जाओ भी, साजिद भाई ने 9 बजे खबरनामा देखना होता है। मैंने अपना टूल बॉक्स अलिफाटे अलिफ और घर से निकल गया। ताया के घर की बैल बजाने से पहले ही आरिफा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही खड़ी थी। जैसे ही मैं ताया के घर दाखिल हुआ, आरिफा फिक्रमंदी से कहने लगी, महरोज, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं तेज़ तेज़ कदमों से टीवी वाले कमरे की तरफ जा रहा था और आरिफा मेरे पीछे पीछे थी। मैंने को खोलना शुरू किया। आरिफा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिर्फ एक तार काटी है, टीवी तो ठीक हो ही जाएगा। तुम मेरी बात सुनो, आरिफा ने सख्त लहजे में कहा। मुझे इसका सख्त लहजा पसंद नहीं आया। मैं पहले ही गुस्से में था। मैंने वहां ठा और जोर से जमीन पर दे मारा। टीवी के कई टुकड़े हो गए। अब नहीं ठीक होगा। आरिफा मेरे गुस्से से कहाँ डरने वाली थी। भाड़ में जाए टीवी। तुम मेरी बात सुनो। आरिफा को टूटने का कोई दाके नहीं था, इसे तो अपनी पड़ी थी। बोलो। खाला के घर कोई खिचड़ी पक रही है। कुलसूम बाजी का फोन आया था। किसी ने तनवीर के कान भरे हैं कि आरिफा तुम्हारी मंग है। तमेरी लिए डूब मरने का मकाम है। अगर आरिफा की शादी महरोज से हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने तलखी से जवाब दिया। महरोज, गुस्से में क्यों हो? मुझे तनवीर से शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें रब का वास्ता कुछ करो, आरिफा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। इससे पहले मैंने आरिफा को कभी इतनी मीठी जबान में बात करते नहीं देखा। वो तो हमेशा तो तड़ेक ओए से बात करती थी। मैं भी कुछ नर्म पड़ गया था। बताओ मुझे क्या करना है? तुम तनवीर को खुद जाकर बताओ कि मेरा तुम्हारा चक्कर है। कि मैं आरिफा की बात सुआन कर उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया। तू क्या हुआ? आरिफा को मेरे मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई। तुम्हारा मुझसे चक्कर है, यही सोचकर तो उसने तुमसे मंगनी तोड़ी थी। मेरी बात सुआन कर आरिफा सोच में पड़ गई। मैं वहां से चल पड़ा। आरिफा ने जल्दी से सोचे समझे बगैर ही बोल दिया, तुम इसे कह दो कि मैं तमेरी बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं आरिफा की बात सुआन कर हक्का बका था। मेरे कदम राग गए। मैंने पलटकर आरिफा की तरफ देखा। बोल दो। ये बोलोगे तो वो कभी भी मुझसे शादी के लिए जिद नहीं करेगा। आरिफा ने मुझे अगला मशवरा दे डाला। पास ही तायाजी का टेलीफोन पड़ा था।
میں نے عارفہ کو کلائی سے پکڑا اور ٹیلی فون کے پاس کھڑا کرتے ہوئے کہا، تمیری پاس تنویر کی دکان کا نمبر تو ہوگا، تم اسے فون کر کے خود ہی سب کچھ بتا دو۔ میں یہ بولنے کے بعد کمرے سے نکلا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عارفہ نے تو تنویر کو فون نہیں کیا مگر کسی اور کا فون آ گیا تھا۔